میں اور جنید جمشید رحمتullah ہم لوگ آج سے کوئی 12-13 سال پہلے پشاور گئے چلہ لگانے کے لیے. چلہ لگانے گئے پشاور، تو وہاں ایک مولانا ہوا کرتے تھے. مولانا وہ بھی انتقال ہو گئے، بڑے نورانی آدمی تھے. مولانا بجلی گر ان کا نام تھا، مولانا بجلی گر. وہ پشتوں کے طارق جمیل تھے، اتنے مشہور تھے. جس طرح مولانا طارق جمیل صاحب مشہور ہیں نا، اس طرح وہ پشتوں میں مشہور تھے. اور تھے بڑے اللہ والے، بہت بڑے عالم تھے. میں اور جنید گئے تو جس مسجد میں ہم لوگ ٹھہرے تو ایک گاڑی سی آئی، تو اس میں سے 2 بندے اترے. انہوں نے کہا جی مولانا صاحب میں آپ سے ملنے کے لیے آئے. تو میں نے کہا کون مولانا صاحب؟ انہوں نے کہا مولانا بجلی گر صاحب آئے ہیں. تو ہم جانتے نہیں تھے کہ مولانا بجلی گر کون. یار مولانا بجلی گر کوئی مولانا والا نام ہی نہیں ہے. یہ تو اداکاروں کے نام ہوتے ہیں، ایسے بجلی گر، باپڈا گھر. یہ تو مولانا صاحب کا کیسا نام ہے؟ انہوں نے کہا نہیں یہ مولانا ہے، آپ ملے تو صحیح. مولانا صاحب اس پہ بیساکھیوں سے تشریف لے آئے. تو بڑے مزاحیہ آدمی تھے، بڑے ماشاءاللہ ان کا سینس آف ہیومر بڑا زبردست تھا. تو آگے مجھے کہنے لگے دیکھو بات سنو بھائی، تم امیر ہو جماعت کے؟ میں نے کہا جی میں امیر ہوں. انہوں نے کہا دیکھ یہ تیرے ساتھ جنید جمشید ہے اور تو جماعت کا امیر ہے. تو بھی کسی زمانے میں شعبہ میں ہوتا تھا؟ چلے میں نے پتہ کیا. میں نے کہا جی میں بھی تھا. انہوں نے کہا جتنی جماعتیں آتی ہیں وہ ساری میرے پاس آتی ہیں زیارت کے لیے، میری زیارت کے لیے آتی ہیں مجھ سے اجازت لے کے. اور تم لوگوں کی جماعت دیکھو کیسی ہے، تمہاری زیارت کے لیے میں آیا ہوں، تو تم لوگ بڑے خوش نصیب ہو. میں ہنسنے لگا. میں کہا جی آپ کی مہربانی مولانا صاحب تشریف لائے. ہم نے آپ کے پاس آنا ہی تھا، اگر آپ نہ آتے تو ہم آتے. ابھی تو آج ہی آئے ہیں ہم. تو خیر ہمارے پاس آ کے بیٹھ گئے. تو یہ کہنے لگے تمہیں 2 واقعات سناؤں تمہارے ایمان کو تازہ کرنے کے لیے. میں نے کہا کہ یہاں ایک رحمان بابا ہوتے تھے. رحمان بابا وہ آج سے کوئی 300-350 سال پہلے انتقال ہو گئے تھے. میں کہا جی وہ عالم تھے؟ میں کہا نہیں عالم نہیں تھے، سخی آدمی تھے. لوگوں کو بڑے مال تھا ان کے پاس، لوگوں کی خدمت کیا کرتے، لوگوں کو خوب پیسہ لوگوں کو دیتے تھے. تو کہہ رہے ان کا انتقال ہو گیا تو یہاں ان کی قبر تھی. تو کہیں دریا نے رخ بدلا تو ان کی قبر دریا میں آ گئی. تو مجھے حکومت کی طرف سے یہ کہا گیا کہ جی وہ رحمان بابا کی قبر آ گئی تو آپ یہاں سے اگر ان کی باڈی کو چینج کر دیں. انہوں نے کہا 350 سال پہلے انتقال ہوئے، باڈی کہاں رہ گئی ہوگی؟ باڈی تو 10 دن میں ختم ہو جاتی ہے. تو خیر وہ قبر جب کھولی تو کہتے میں تھا خود. کہتے میں اس لیے میں بتا رہا ہوں کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا جو تمہیں بتا رہا ہوں. تو انہوں نے کہا میں نے جب قبر وہ تھوڑی سی کھلی تو میں قبر میں اترا تو رحمان بابا کی باڈی انہوں نے کہا کہ ایسے ہی پڑی تھی جیسے ابھی ان کو اتارا ہے قبر میں. اسی طرح ان کے لمبے بال تھے اور بال ان کے سینے پہ، لمبی زلفیں سینے پہ تھیں اور اسی طرح بالکل ایسے جیسے ابھی لیتے ہیں. اسی طرح ان کا کفن، اسی طرح وہ نہ کپڑے کو نقصان ہوا نہ ان کو کوئی نقصان ہوا. انہوں نے کہا مولانا بجلی گر صاحب رحمۃ اللہ نے فرمایا، انہوں نے کہا خدا کی قسم نہیں بٹ اگر میں اپنی آنکھوں سے نہ دیکھتا تو میں تمہیں کبھی نہ بتاتا. میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آنکھوں سے. ایک انہوں نے کہا یہ باڈی ایک شہید ہوا تھا، وہ شہید کی باڈی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھی، اسی طرح وہ بھی 100-150 سال ہو گیا، اسی طرح پڑی. میں نے دونوں اپنی باڈی اپنی آنکھوں سے دیکھی. تو وہ فرمانے لگے کہ دیکھو یہ اللہ کا نظام ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھانے کے لیے بعض اوقات ایسا کرتے ہیں، بتاتے ہیں کہ دیکھو یہاں میرا حکم چلتا ہے، یہ زمین میرے حکم سے کھاتی ہے بندوں کو، یہ کیڑے میرے حکم سے کھاتے ہیں، یہ مٹی میرے حکم سے کھاتی ہے. جس کو حکم نہیں ہوتا وہ جسم کو آگ ہاتھ نہیں لگا سکتا. یہ تو عام لوگوں کی باتیں ہیں میرے دوستوں، یہ عام لوگ